السلام علیکم، انسائٹ بلاگز میں خوش آمدید۔ دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے ساتھ میں آپ کی میزبان ارا مومل۔ جرمن چانسلر نے روسی صدر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ 2 سال کے بعد یہ رابطہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ نیٹو اور یورپی یونین نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ بیجنگ شمالی کوریا کو روس کی امداد سے روک دے۔ کیا یورپ اور نیٹو اتنے طاقتور ہیں کہ وہ چین پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، یا پھر وہ خفیہ طور پر چین سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اس ولاگ میں ہم ان سفارتی رازوں کو کھولیں گے۔ اور ہاں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو عالمی سیاست کے مزید تجزیے مل سکیں۔ یورپ اور نیٹو خود تو یوکرائن کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، شمالی کوریا پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے مخالف جنوبی کوریا کے اتحادی ہیں۔ دوسری طرف تائیوان کے معاملہ پر چین پر دباؤ ڈالتے آئے ہیں۔ اب ایسا مطالبہ حیران کن ہے۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے۔ جی ہاں، آپ کا حیران ہونا بنتا ہے۔ لیکن جیو پالیٹکس میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ یہ عملی حل تلاش کرنے کے دوران آپٹکس کی تکنیک ہے۔ جیو پالیٹکس میں توجہ حاصل کرنے کے لیے اچھوتی فرمائشیں کی جاتی ہیں تاکہ دوسرا فریق ان کی طرف متوجہ ہو۔ ممکنہ طور پر یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے۔ یوکرائن جنگ کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ نیٹو اور یورپی یونین پر اس کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ معیشت کی حالت خراب ہے، انرجی کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور مہنگائی عام لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا رہی ہے۔ دفاعی طور پر انہوں نے یوکرائن کی حمایت میں اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے، کیا مغرب مزید افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ کب تک جاری رہے گا؟ نئی امریکی حکومت بھی یوکرائن وار ختم کرنے کی حامی ہے۔ عوامی طور پر نیٹو اور یورپی رہنما سخت رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے چین سے مطالبہ کیا کہ وہ شمالی کوریا کو روس کی عملی مدد سے روک دے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مطالبہ خفیہ درخواست بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیٹو اور یورپی یونین چین سے اندر کھاتے مدد کی درخواست کر رہے ہیں، لیکن میڈیا کے سامنے سخت موقف اپنا رہے ہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے حال ہی میں ولادیمیر پوٹن سے بات کی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ شولز نے پوٹن سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرائن سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں، جبکہ زمینی حقائق مختلف ہیں۔ یہ رابطہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب جرمنی شدید معاشی مسائل کا شکار ہو چکا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں جرمنی یوکرائن کو سب سے زیادہ اسلحہ سپلائی کرنے والا یورپی ملک ہے۔ روس اس کی کیوں بات سنے گا؟ پردے کے پیچھے کہانی مختلف ہو سکتی ہے۔ مبینہ طور پر یہ جرمنی کی یوکرائن جنگ سے علیحدگی کا اشارہ ہے۔ کچھ سخت رائے رکھنے والے ماہرین کے مطابق یہ سیدھی مدد کی اپیل تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ چین کو اس میں کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کا شمالی کوریا اور کسی حد تک روس پر کافی اثر و رسوخ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چین عالمی معیشت کا بڑا کھلاڑی ہے اور یورپی یونین کو اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے تجارتی استحکام کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا چین ان کی مدد کرے گا یا پھر اپنی شرائط رکھے گا؟ سوال یہ ہے کہ کیا نیٹو کا یہ انداز ایک ذہین سفارتی حکمت عملی ہے یا پھر مایوسی کا مظاہرہ ہے؟ عوامی طور پر وہ کہتے ہیں شمالی کوریا کو روس کی مدد سے روک دو، پوٹن کو یوکرائن چھوڑنا ہوگا۔ لیکن پردے کے پیچھے وہ شاید یہ کہہ رہے ہوں، ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہے، آپ کس طرح تعاون کر سکتے ہیں؟ یہ ایک نازک توازن ہے۔ ایک طرف انہیں اپنے اتحادیوں اور عوام کے سامنے مضبوط نظر آنا ہے، اور دوسری طرف وہ چین اور روس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ سچ تو یہ ہے، یہ حکمت عملی منافقانہ نظر آتی ہے۔ یورپی یونین یوکرائن کو ہتھیار فراہم کرتی ہے اور دوسروں سے کہتی ہے کہ وہ روس کی مدد نہ کریں۔
بظاہر اس جنگ میں یوکرائن اور مغرب کا بہت نقصان ہو چکا ہے اور مغرب اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکا، بلکہ اس جنگ میں بری طرح سے پھنس چکا ہے اور اس کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یورپی یونین نے آغاز میں اس جنگ کو روکنے کی سنجیدہ کوشش کیوں نہیں کی اور سو کولڈ اصولوں کا سہارا لیا؟ عالمی سیاست بہت بے رحم ہے اور عالمی سیاست میں اکثر بقا اصولوں سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا نیٹو اور یورپی یونین کی خفیہ سفارتکاری ایک ذہین چال ہے یا پھر یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔